آپ اس بات کے بارے میں تھوڑا غور کریں اور تھوڑا سوچیں اس بات کے بارے میں کہ اگر ایک جگہ ایک گھر میں آگ لگ رہی ہے تو پوری فیملی اس گھر میں جل رہی ہے اور ایک بندہ باہر ہے بس۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اس مثال پر تھوڑا توجہ دیں، غور دیں کہ یہ بات اگر ہم چاہیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ کی قسم ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، ایک سمجھدار انسان بن سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ اب تھوڑا غور دیں اس بات کے بارے میں کہ ایک گھر میں مثال کے طور پر 10 بندے ہیں، 10 بندوں میں 9 گھر کے اندر رہ گئے، ایک باہر ہے۔ اب اس گھر میں آگ لگ رہی ہے، وہ آگ کی لپٹ میں ہے، آگ نے چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اب آپ باہر دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے بتاؤ؟ آپ اس آگ کے اندر جانا چاہیں گے؟ وہ لوگ مر رہے ہیں، نکلنے کوئی چانس نہیں ہے، اور پتہ ہے آپ بھی جاؤ گے، آپ باہر نہیں آ پاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، وہیں پکڑے جاؤ گے آگ سے۔ مجھے بتاؤ، آپ اس آگ میں جانا چاہو گے؟ گرنا چاہو گے اس آگ میں؟ نہیں، آپ نہیں چاہو گے۔ حالانکہ یہ مثال میں دنیا سے دے سکتا تھا، لیکن میں نے اپنوں سے دی، فیملی سے دی۔ ایک فیملی کا انسان نہیں جائے گا۔ اور آج ہمارا خیال کیا ہے؟ آج ہم اپنی عقل سے کیا سوچتے ہیں؟ فلاں ایسا کام کرتا ہے، فلاں نے چوری کا کام کر رکھا ہے، فلاں نے 2 نمبر کا کام کر رکھا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں ایسے زندگی گزارتا ہے۔ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ایسے سے غلط کام کر رہے ہیں، بھلے ہی ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ میرے رب کی قسم، 2 نمبر کا کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا، جو لوگ غلط کرتے ہیں تمہیں ظاہری معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوش ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں کے حال دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی زندگیوں کے سکون دیکھو، وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، تمہیں معلوم ہوتا ہے لیکن خوش نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میری حقیقت کسی دوسرے کو پتہ لگے، کسی دوسرے کو پتہ لگے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھ کر ہم بھی غلط کام کرتے ہیں، ہم بھی غلط کام کی طرف جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ سب کرتے ہیں، ہم نے کر دیا کیا ہوا؟ سب نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دی کیا ہوا؟ سب غلط کام کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے ہی کرنے سے غلط ہو رہا ہے۔ میرے رب کی قسم، ہر برے انسان کی پکڑ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو، جو نافرمان ہوئیں گے، سب کو جہنم میں پھینکے گا۔ اگر ہم بھی انہیں کے جیسے نافرمان ہوئیں گے تو ہم اس آگ میں جانا پسند کریں گے؟ بتاؤ۔ اگر تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ایک انسان یوں سوچتا ہے جہنم بھی تو انسانوں کے لیے ہی ہے، چلے جائیں گے تو کیا ہوا؟ میرا مقصد ہے آپ سب کو سمجھانا، کیونکہ ہم سب ایمان والے، ایک دوسرے کی فکر کرنا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کی طرف لائیں، اور اپنے آپ کو، ہماری یہ عقل سمجھداری ہے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نہیں سمجھے تو میرے تو عقل میں آ رہی ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اس بات کے بارے میں غور دو کہ ہم اپنی زندگی اس عذاب میں گرنے سے بچائیں، اپنا آپ کو ہلاک ہونے سے بچائیں، ورنہ یہ زندگی، یاد رکھنا، ایک امتحان کی جگہ تو ہے ہی، دھوکے میں گزر جائے گی، دھوکے میں گزر جائے گی۔ انسان سوچتا ہے کہ جہنم بھی تو انسانوں کے لیے ہی ہے۔ میرے بھائی، ایک کام کر لے، بس آگ مت لگا، کہیں آگ مت لگا، ایک موم بتی لے، چھوٹی سی موم بتی، اس کو جلا، اور اس کو اوپر بس چند وقت اپنا ہاتھ رکھ لے، چند وقت بس۔ اگر چند وقت تو نے ہاتھ رکھ لیا، اس درد کو برداشت کر لیا، تو فخر کر اپنے اوپر کہ تو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنے کانوں میں اتار لو کہ وہ جہنم کی آگ سے 70 درجے بجھی ہوئی آگ ہے دنیا کی، وہ 70 درجے خوفناک آگ ہے۔ وہ عذاب، دنیا کا عذاب تم نے دیکھے ہیں، دنیا کے ظلم، دنیا کے درد، تکلیف، غم دیکھے ہیں، دنیا کیسے ہے تو سوچو آخرت کے کیسے ہوئیں گے۔ جب انسان اتنے سخت عذابوں میں انسانوں کو مبتلا کر دیتا ہے، جو تم نے دیکھے ہیں کہ لوگوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتا ہے، لوگ کن کن حالوں میں آپ نے دیکھے ہیں، سوچو پھر اللہ کا عذاب کیسا ہوگا۔ آپ انسانوں کے بارے میں کتنا، آپ اپنی عقل سے سوچ لیں، ہماری عقل، اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرنا چاہیں تو کہاں تک سوچ لیتے ہیں؟
سوچ لیتے ہیں نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل اللہ نے اپنے بندے کے نافرمان کے ساتھ جو غلط کرنا ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا نہیں رکھ کر گیا، اس کے ساتھ کیسا ہونا ہے خبر ہے آپ کو؟ خبر ہے پھر کس دھوکے میں ہو؟ عقل مندی، سمجھداری، ہوشیاری اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، زمانے کو نہ دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم غلط کام سے اپنا آپ کو بچائیں، غلط کام سے بچیں، برے کام سے روکیں۔ یہ برے کام ہمیں ہلاک کرا دیں گے، برباد کرا دیں گے، تباہ کرا دیں گے، اور پھر ہم افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا، افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ عقل آج ہی کھل جا تو ہمارے کام آ جائے گی، یہ آنکھ ہم آج ہی کھولنے تو کام آ جائے گی، اور نہیں جب قبر میں کھلیں گے نا پھر دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہاں یہ کیا ہے، یہ کہاں آ گیا، یہ وہ ہے جس کو تو جھٹلاتا تھا، یہ وہ ہے جس کا تو انکار کر کر بیٹھا تھا، یہ وہ زندگی اب آ چکی ہے کہ جس کو تو ایک دھوکہ سمجھتا تھا، حالانکہ دھوکے کی جگہ میں تھا۔ آج تو جب اس دھوکے کی جگہ سے نکل کر آیا ہے، آج تو حقیقت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو آج تو اس کو دھوکہ سمجھتا ہے، اب تو دیکھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ناکامی سے حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کو دیکھ کر غلط کام نہ کرو، دنیا کو دیکھ کر برے نہ بنو، ہر انسان کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی طرف آئیں، نیک اعمال کریں، اپنے اعمال بنامیں، اللہ کی قسم اس آخرت کی تیاری کریں۔ جس طرح ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ورنہ یاد رکھنا تم دیکھو گے ہلاکت کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی قسم کسی کو دیکھ کر برے نہ بنو، کسی کو دیکھ کر برے نہ بنو، یہ تمہاری سمجھداری ہوگی، تم سوچو تو صحیح، برا انسان بھلا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان 10 گھر اجاڑ کر اپنا ایک گھر آباد کر سکتا ہے؟ بتاؤ، ایک گھر اچھا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔